اگر آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ممتاز شینی کی کتاب منٹو نوری نہ ناری سے مضمون: یہ خاکی اپنی فطرت میں۔ انسان ضبط نفس سے ایک روحانی بلندی حاصل کرتا ہے۔ وہ اصول پرستی اور پاک بازی کی خاطر جسمانی لذتوں کو قربان کر سکتا ہے اور اپنی فطری حیوانی جبلتوں پر فتح پا کر بلند ہو سکتا ہے۔ نیکی اور ضبط نفس سے انسان کو ایک روحانی کیف ملتا ہے۔ بے راہ روی اور گناہ کا احساس انسان کو ایک مسلسل روحانی کرب و اضطراب میں مبتلا رکھتا ہے۔ منٹو نے اپنے آخری دور کے ایک افسانے باسط میں انسان کو اس شبیہ میں دکھایا ہے۔ کچھ سال پہلے منٹو نے لکھا تھا، ایک جائز خواہش کو مارنا بہت بڑی موت ہے۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں، اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ منٹو اس وقت 5 دن کے اس پروفیسر کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا جب اس نے مرتے وقت یہ اعتراف کیا تھا کہ اس کی زندگی ایک بہت بڑا جھوٹ تھی۔ اپنی ساری زندگی میں اپنی جائز خواہشات اور فطری ترغیبات کا خون کرتا رہا تھا، اور اپنے ارتقائی دور میں منٹو باسط کے ساتھ ہے، جب باسط قدم قدم پر اپنی امپلس اور اپنے فطری ہیجانی جذبات پر قابو پاتا چلا گیا ہے، اور نازک سے نازک موقعوں پر بھی اس نے انتہائی صبر و تحمل اور ضبط نفس سے کام لیا ہے۔ اگر منٹو نے یہی افسانہ باسط پہلے دور میں لکھا ہوتا تو اس کی نوعیت ہی الگ ہوتی۔ واقعات یہی ہو سکتے تھے، موقع یہی ہو سکتے تھے، کردار بھی یہی ہو سکتے تھے، لیکن فنکار کا زاویہ نظر مختلف ہوتا۔ چنانچہ باسط نے اپنی امپلس کی آواز سنی اور اپنے فطری رجحانات کا ساتھ دیا ہوتا تو اور ہی داستان رقم ہوتی، اور پھر سعیدہ، جس کے گناہ میں اس کی ماں کا بھی حصہ تھا، موجودہ سماج کی گری ہوئی جنسی زندگی کی محض ایک نمائندہ کے طور پر پیش ہوتی۔ یقیناً اس انتہائی ہمدردی سے پیش نہ کی جاتی جو خود اس کے شوہر باسط کی نگاہ میں پیدا کی گئی ہے۔ سعیدہ اس افسانے میں ایک تڑپتی ہوئی زخمی روح ہے۔ اپنے گناہ کے بعد وہ جس کرب و اذیت سے گزری ہے، اس اذیت کی آگ اس کے گناہ کو جلا کر اسے کندن بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس پیہم کرب و اضطراب کے ساتھ یہ جان لیوا خوف و ہراس اس کے لیے جان لیوا ہے کہ اس کا شوہر کہیں یہ جان نہ لے کہ شادی سے پہلے وہ گناہ کی مرتکب ہو چکی ہے، لیکن اس کا شوہر باسط جان چکا ہے، تاہم اپنی بیوی کو اس کے گناہ کی سزا دینے کی بجائے اپنی بیوی سے یہ چھپائے رکھ کر کہ وہ اس راز سے باخبر ہے، وہ اس کی ہر ممکن مدد کرتا ہے۔ نرم اور انتہائی ہمدردانہ سلوک سے اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب سعیدہ کے گناہ کا ثمر ایک نامکمل بچے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، باسط کی ماں صدمے سے اسی وقت مر جاتی ہے، اور باسط اپنی ماں کی موت کو بھی اسی کمال ضبط اور صبر و تحمل سے سہ جاتا ہے، اور اپنی بیوی کے ثمر گناہ کو اپنے ہاتھوں چپکے سے دفن کر کے بیوی کو تسلی دیتا ہے۔ سعیدہ کی روح کے زخم کو مندمل کرنے والا خود اس کا شوہر باسط ہے۔ باسط کا یہ ایثار غیر معمولی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو دوسروں کے لیے قربان کیا۔ باسط میں منٹو کے انسان کا قد بڑھ گیا ہے۔ منٹو کے فن اور اس کی شخصیت میں کوئی 4-5 سال ادھر سے ایک نمایاں تغیر اور ارتقاء پایا جاتا ہے۔ کسی فنکار کے بارے میں یہ کہنا بڑی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا قد بڑھا ہے۔ کم از کم ہمارے ہاں غالباً منٹو ہی ایک افسانہ نگار ہے جس میں ایسا نمایاں ارتقاء پایا جاتا ہے۔ منٹو میں جو تبدیلی اور ترقی ہوئی ہے، یہ کوئی معمولی اور سطحی نہیں۔ قنوتیت اور یاسیت اور تلخی کے بجائے منٹو کی حالیہ تحریروں میں جو رجائیت ہے، اور منٹو کو آج انسان پر جو اعتماد ہے، یہ ایک بہت اہم، گہرے اور بنیادی تغیر کا نتیجہ ہے۔ اب منٹو کا نظریہ حیات اور انسان کا تصور بدل گیا ہے۔ جس دور میں منٹو نے لکھنا شروع کیا، نئے ادب کی تحریک کا دور تھا۔ قنوتیت، یاسیت اور تلخی اس دور کے ادب کا خاصہ بن چکی تھی۔ موجودہ ماحول سے بیزاری اور مایوسی، پرانی مروجہ قدروں سے کھلی بغاوت، اس وقت ادب میں یہ عناصر نمایاں تھے، لیکن لکھنے والے اس وقت کوئی اس باتی قدریں پیش نہ کر سکے تھے، اور ادب کا رجحان محض منفی اور تخریبی رہ گیا تھا۔ مثالیت، جذباتیت اور رومانیت کا رد عمل ایک اور انتہا پسندی کی صورت میں نمودار ہوا۔ لکھنے والے اب حقیقت کو بالکل عریاں صورت میں دیکھنا اور دکھانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اصلیت پر پڑے ہوئے سارے پردوں کی دھجیاں اڑا دیں، ساری تہیں کھرش ڈالیں، خواہ اندر انہیں غلاظت، گندگی اور بدصورتی ہی نظر آئے۔
یہاں تک کہ انہیں زندگی کے تاریک پہلو ہی نظر آنے لگے۔ برائی کے ساتھ اچھائی، بدصورتی اور بدی کے ساتھ حسن اور نیکی کا امتزاج دیکھنے سے جیسے انہیں انکار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گو سن 1936 کی تحریک کے بعد ہمارے نئے ادب میں ایک قوت، تیزی اور گرمی ضرور آ گئی تھی، لیکن اس میں زندگی اور انسان سے محبت نہیں تھی، بلکہ زندگی اور انسان پر ایک وحشیانہ حملہ تھا۔ یہ حملہ دراصل براہ راست انسان پر نہ تھا، بلکہ اس سماج اور نظام زندگی پر تھا جو انسان اور انسانی زندگی کی ابتری کا ذمہ دار ہے۔ منٹو کے سے حساس ادیب نے، جس کی طبیعت میں اضطراب، بے چینی، بے اطمینانی اور قلم میں آگ کی تیزی اور تپش ہے، ان اثرات کو سب سے زیادہ قبول کیا تھا۔ منٹو کی تحریروں میں بھی ایک تلخی، یاسیت اور قنوطیت تھی، لیکن منٹو کی یہ قنوطیت ہیکسلے کی اس قلبیت کی حد تک کو نہ پہنچی تھی جس نے ہیکسلے سے ایپ اینڈ ایسنس کی سی کتاب لکھوائی۔ انسان کے مستقبل کی ایسی بھیانک اور کریہ تصویر ایک ایسے سنکی دماغ کی پیداوار ہی ہو سکتی ہے جسے انسان کا احترام نہ ہو۔ منٹو کی قنوطیت چیخف کی طرح ایک معالج کی قنوطیت تھی جسے انسان کو اپنی تندرستی اور صحت کھوتے دیکھ کر دکھ پہنچے۔ منٹو کو انسان سے اس وقت بھی محبت تھی اور انسانی فطرت کا احترام تھا، اور اسے شکوہ تھا کہ سماج نے انسان کی اس فطرت کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ منٹو اس وقت ہمارا سب سے باغی ادیب تھا اور اب بھی ہے۔ اس کی یہ بغاوت اپنی نوعیت اور مقصد میں دوسرے نئے ادیبوں کی بغاوت سے الگ تھی۔ منٹو فرد کی آزادی اور انسان کی فطری جبلتوں کی آزادی کا خواہاں تھا، اور منٹو کا وہ انسان جس کے دماغ میں اس نے موجودہ ماحول، مروجہ اخلاقی قدروں اور سماجی پابندیوں سے بغاوت کی تھی، فطری انسان تھا۔ اور منٹو کے ہاں انسان کا یہ تصور اس وقت نئے ادب میں انسان کے عام تصور سے مختلف تھا۔ 1936 کی تحریک کے بعد نئے ادب میں انسان کا جو تصور رواج پا گیا تھا وہ سیاسی انسان کا تصور تھا۔ فطری انسان کا سیاسی انسان میں منقلب ہونا ایک فطری اور منطقی عمل ہے۔ یہ ارتقاء یا تبدیلی فطری انسان کی سرشت میں مضمر ہوتی ہے۔ فطری انسان کا تصور اس عقیدے پر قائم ہے کہ ہر مزاحمت، روک اور بندش سے چھٹکارا حاصل کر کے نشو و نما پائے، لیکن اپنے معاشرے میں ہر طرف رکاوٹیں اور پابندیاں نظر آتی ہیں۔ ان مزاحمتوں کے دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ایسے نظام، معاشرے یا ریاست کا قیام جو اسے اور اس کے ہم خیالوں کو آزادانہ نشو و نما کے مکمل مواقع فراہم کر سکے۔ یہاں فطری انسان اپنے اجتماعی عمل میں سیاسی انسان بن جاتا ہے۔ ہمارے دور میں سیاسی انسان نے دو سمتوں میں سفر کیا، ایک اشتراکیت اور دوسرا فیشزم۔ ہمارے نئے ادب کے سیاسی انسان کا جھکاؤ اشتراکیت کی طرف تھا، لہٰذا انسان کے اس تصور کے ساتھ یہ تصور وابستہ ہو گیا کہ انسان کی ابتری کا ذمہ دار موجودہ نظام زندگی ہے جس میں اس کی صلاحیتوں کے ابھرنے کا اور اس کی صحیح نشو و نما اور تعمیر و ترقی کا موقع نہیں ملتا۔ انسان اور انسانی زندگی کی بہتری کا واحد ذریعہ ایک مثالی سیاسی اور معاشی نظام کا قیام ہے۔ ایسا نظام سارے افراد کی اجتماعی کوششوں سے قائم ہو سکتا ہے۔ یہاں اجتماعی زندگی کے مقابلے میں فرد کی اہمیت بہت کم ہے۔ فطری انسان کے تصور میں اس کے برخلاف فرد ہی مرکز و محور ہے۔ منٹو کی تحریروں میں کہیں کہیں سیاسی انسان کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے، چنانچہ ابتدائی دور میں جب منٹو پر روسی ادب، خصوصیت سے گورکی کا اثر تھا، مثلاً شغل، نعرہ، نیا قانون وغیرہ میں سیاسی انسان موجود ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ فرق سطحی ہے، کیونکہ منٹو کا یہ سیاسی انسان بھی فطری انسان ہی کا پرتو ہے۔ جیسے فار ہوم دا بیل ٹولز کے جارڈن میں ہیمنگوے کے خاص فطری انسان نے سیاسی انسان کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جارڈن کے سامنے چند سیاسی اقدار اور اصول ہیں، اور ان اصولوں کے لیے وہ اسپین کے ریپبلکن محاذ پر لڑنے امریکہ سے آیا ہوا ہے اور اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے، لیکن آزادی اور مساوات کے نام پر جو ذریعہ وہ استعمال کرتا ہے وہ فطری انسان والا ہے، یعنی لڑنا، مارنا، مرنا۔ منٹو کے افسانے شغل میں جو گورکی کے 26 مرد اور ایک لڑکی سے ماخوذ ہے، سڑک بنانے اور پتھر کوٹنے والے مزدور ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کے کچلے ہوئے مزدور جنہیں جان توڑ محنت کرنی پڑتی ہے اور مزدوری برائے نام ملتی ہے۔ جب یہ مزدور دو نوجوانوں کو رامدئی کا سودا کرتے اور اسے کار میں لے جاتے دیکھتے ہیں تو امیر آدمیوں کے شغل اور غریبوں کی بہو بیٹیوں کی عزت ریزی پر غم و غصے سے بھن آ جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ غم و غصہ، یہ اضطراب اور لہجے میں لوہے کے بیلچے ایسی سختی
دراصل ان کی اپنی محرومی، جلن اور رقابت کی پیدا کردہ ہے۔ نعرے کا پس منظر بھی سیاسی اور معاشی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کی غیر مساوی تقسیم نے کسی کو اونچا کسی کو نیچا کر رکھا ہے۔ غریب کیشو لال، جس کے پاس کرایہ ادا کرنے کے لیے روپے نہیں، سیٹھ کے سامنے کھڑا ہے، اپنے دکھوں کا بوجھ اٹھائے۔ وہ التجا کرتا ہے کہ کرایہ کچھ بعد میں ادا کرنے کی رعایت دی جائے۔ دولت مند سیٹھ اپنی بلندی پر سے اس پر گالیوں کی غلاظت پھینکتا ہے۔ کیشو لال کو اس کا احساس ہے کہ اس کی غیرت کی قیمت کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ مفلس ہے۔ لیکن جس بات پر افسانے میں سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے وہ گالیاں کھانے کے بعد کیشو لال کا رد عمل ہے۔ کیشو لال سراپا اضطراب بن گیا ہے۔ ان گالیوں کی غلاظت اس سے چمٹ گئی ہے۔ ایک بہت ہی گندی چیز اس نے نگل لی ہے۔ جب تک اسے اگل نہ دے اس کی حالت غیر رہتی ہے۔ جب وہ آخرکار ایک زوردار نعرہ لگا چکتا ہے، حد تیری، تو اسے ایک حد تک تسکین ہو جاتی ہے۔ یہ رد عمل بھی فطری انسان کا رد عمل ہے۔ سیاسی انسان سرمایہ دار سے کسی اور طرح کا بدلہ لینے کی سوچتا ہے۔ نیا قانون میں منگو کوچوان کا سیاسی شعور بیدار ہے، بلکہ اس نے روس کے بادشاہ کے بارے میں بھی کہیں سے سن رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی قوم ایک غیر قوم فرنگی کی محکوم ہے۔ اپنی غلامی کی ذلت کا اسے پورا احساس ہے۔ وہ اپنے ملک کے سیاسی آزادی حاصل کرنے اور اپنے قانون کے رائج ہونے کا آرزو مند ہے۔ اپنی دانست میں جب نیا قانون آ گیا تو وہ سب سے زیادہ جوش و خروش اور مستعدی کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لیکن وہ نئے قانون کا استقبال کس طرح کرتا ہے؟ بالکل فطری انسان والے انداز میں۔ یہ جان کر کہ اب تو اپنا قانون اپنا راج ہے، استاد منگو ایک گورے سے بھڑ جاتا ہے اور اسے دھڑا دھڑ پیٹ ڈالتا ہے۔ یہ جرأت رندانہ تو کسی جیالے استاد منگو ہی کے بس کی بات تھی۔ اگر سچ مچ اپنا راج اور اپنا قانون بھی ہوتا تو بیچارے استاد منگو کو اپنے کیے کی داد نہ ملتی۔ گورے کو پیٹنے پر وہ اسی طرح دھر لیا جاتا۔ استاد منگو کی حیثیت کے لوگوں کے لیے نئے قانون اور پرانے قانون میں کوئی فرق نہیں۔ آزادی کی تمنا کے ساتھ ساتھ منگو کے اندر دراصل ایک ذاتی جذبہ انتقام پرورش پا رہا تھا، کیونکہ گوری سواریوں سے وہ اکثر سختی اور بدسلوکی سہتا آ رہا تھا، اور اب اس موقع پر اس کا جذبہ انتقام ابل پڑتا ہے۔ جذبہ انتقام، لڑنا مارنا، اپنے ابتدائی ہیجانی جذبات، پریمیٹیو پیشنز اور ترنگوں کے ساتھ یہاں پھر فطری انسان ہے۔ منٹو کے ان سب کرداروں میں سیاسی انسان کے اجتماعی شعور سے زیادہ ان کی انفرادیت اور ان کی اپنی انا کام کرتی ہے۔ سردار جعفری کا یہ کہنا کہ ان افسانوں میں منٹو نے ایسے کردار پیش کیے جن سے سرمایہ داری نظام نے ان کی انسانیت چھین لی ہے، کچھ الٹی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ منٹو نے تو دراصل ان افسانوں میں مختلف حالات و واقعات کے تحت انسان کی اصل فطرت کو ابھارا ہے۔ فطری انسان فطری جبلتوں اور تقاضوں، خواہشات اور ترغیبات، ہیجان اور ترنگ کا مجموعہ ہے۔ فطری انسان کا تصور انسان کے بنیادی گناہ یعنی اوریجنل سن کے انکار سے پیدا ہوا ہے۔ انسان اپنی افتاد سے قبل اپنی پہلی معصومیت میں فطری انسان ہے۔ وہ اپنی فطرت میں معصوم ہے۔ اس کی فطری جبلتیں بے ضرر ہیں۔ اس کی افتاد، اس کے گناہوں اور اس کی بدعنوانیوں کی ذمہ دار اس کی فطرت نہیں بلکہ سوسائٹی ہے، جو اس پر تما چڑھا دیتی ہے اور اس کی جبلتوں اور فطری خواہشوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے۔ فطری انسان کی صحیح نشو و نما اور تعمیر اسی وقت ممکن ہے جب اس کی جبلتوں اور فطری خواہشات کو پوری آزادی ہو۔ وہ اپنی امپلس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اپنی آواز کو سنے اور سماجی اقدار اور پابندیوں سے بغاوت کر کے یا انہیں نظر انداز کر کے اپنی فطرت کی طرف لوٹ جائے۔ اس طرح کا خالص فطری انسان منٹو کے ایک بہت پرانے افسانے ٹیڑھی لکیر میں ملتا ہے۔ یہ کردار فطرت سے بہت قریب ہے، جس کا چہرہ سیب کو دانتوں سے کاٹ کر کھاتے ہوئے بچوں کے مانند ایک ناقابل بیان خوشی سے تمتما اٹھتا ہے، گویا اس کا سارا چہرہ گواہی دے رہا ہو کہ سیب بہت لذیذ ہے۔ جو مجلسی آداب کی پرواہ کیے بغیر اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے، مجھے تو آپ سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ رسوم اور پابندیوں سے اس کی بغاوت کی انتہا یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد خود اپنی بیوی کو اغوا کر کے کہیں اور لے جاتا ہے۔ فطرت کی تازگی، تنومندی، حسن اور کشش کو منٹو نے جس شدت سے محسوس کیا ہے، اس کے مشہور اور بدنام افسانے بو سے ظاہر ہے۔ سجاد ظہیر کے بو کے اس تجزیے سے مجھے بالکل اتفاق نہیں کہ یہ بورژوا طبقے کے ایک فرد کی بیکار، بے مصرف، عیاشانہ زندگی کا تجزیہ ہے۔ مارکسی تنقید کسی نزاکت اور گہرائی کو سمجھے اور محسوس کیے بغیر ہر چیز کو طبقاتی شعور کی لاٹھی سے ہانک دیتی ہے۔
بو میں تو دراصل منٹو کو رندھیر کے بورجوا ہونے سے کوئی سروکار ہے، نہ اس کی عیاشیوں سے۔ بو میں منٹو نے وہ کیفیت بیان کی ہے جو گھاٹن لڑکی کے صحت مند مٹیالے جسم کی اس خاص بو کی بے پناہ جنسی کشش سے رندھیر پر طاری ہوتی ہے۔ پھر اس کیفیت کا اس بے کیفی سے موازنہ کیا ہے جب اس کے پہلو میں ایک تعلیم یافتہ، مہذب، حسین، گوری چٹی سوسائٹی کی لڑکی ہے، اور اس لڑکی کے زرتار کپڑوں میں اور دودھیا جسم میں جو شفاف نہیں، جس میں پھٹے ہوئے دودھ کی سی پھٹکیاں پڑی ہیں، بسی ہوئی عطر حنا کی بو، تھکی تھکی دم توڑتی ہوئی حالت نزا کو پہنچی ہوئی خوشبو آتی ہے۔ میری نظر میں اس تضاد میں ایک اور وسیع تضاد پنہا ہے، فطرت سے قربت اور فطرت سے دوری کا تضاد، بیرونی اثرات اور بناوٹ سے پاک فطرت اور طمع اور تصنع کا تضاد۔ سوسائٹی میں ڈھلی اور تہذیب کا ملمہ چڑھی یہ حسین گوری چٹی لڑکی رندھیر میں وہ حرارت، وہ شعلہ نہیں پیدا کر پاتی اس دوسری لڑکی کی طرح جو فطرت کی گود میں پلی ہے۔ اس کا صحت مند چست مٹیالہ جسم گویا وہ ابھی ابھی کچی مٹی سے ڈھالی گئی ہے۔ اس کے جسم کی گیلی سوندھی مٹی کی سی بو، فطرت کی تازگی اور تنومندی اور کشش اس لڑکی میں مجسم کی گئی ہے۔ بو کی یہ لڑکی فطرت کی بیٹی ہے۔ اس طرح کا خالص اور کامیاب فطری انسان تو بہت کم ہی ملتا ہے۔ ڈی ایچ لارنس کو، جو فطری انسان کے تصور کا علمبردار ہے، انسان کو اپنی خالص فطری حالت میں دکھانے کے لیے جپسیوں میں دی ورجن اینڈ دی جپسی جانا پڑا، اور پھر لارنس نے فطرت سے بہت قریب زندگی کی تلاش میکسیکو میں کی۔ موجودہ زمانے کی تہذیب کی برکتوں اور بناوٹوں سے دور انڈین قبائل کی ابتدائی وحشی پریمیٹیو زندگی لارنس کو فطرت سے بہت قریب اور بہت پرکشش اور توانا معلوم ہوتی ہے۔ مہذب دنیا میں اور موجودہ سماج میں جہاں فطرت مر چکی ہے، خالص فطری انسان نہیں ملا، تو لارنس فطرت ہی کی طرف رجوع ہوا۔ بے جان فطرت میں اس نے زندگی کی قوت دیکھی۔ زندگی کی قوت لارنس کی اصطلاح میں جنس ہے۔ سورج کی گرم روشنی میں، تہدار کنول کی مرکزی گہرائی میں، گھوڑے کے شاندار پھڑکتے ہوئے گرم جسم میں، فطری انسان کی نفسیاتی اور حسیاتی شخصیت کو اس کی روحانی شخصیت پر فتح دینے کے لیے لارنس نے یسوع مسیح کی رستخیز کے عیسائی عقیدے اور آئسس اور اوسرس کی پرانی مصری اساطیر کا سہارا لیا۔ دا مین ہو ڈائیڈ۔ انسان کو اپنی خالص فطرت میں پانا بہت مشکل ہے۔ اس کی خام فطرت ماحول کے مطابق اور معاشرے کے زیر اثر ڈھلتی جاتی ہے۔ چنانچہ سوسائٹی میں رہنے سے اس کی فطری خواہشیں اور جبلتیں دبی رہ جاتی ہیں، اور کئی اور اختیار کردہ عادتیں ثانوی جبلتیں بن کر اس کے کردار میں شامل ہو جاتی ہیں۔ سماج کی قائم کردہ اقدار اور بندشیں اس کی فطری جبلتوں اور خواہشوں کے آگے روک لگا دیتی ہیں، اور یوں فطری انسان گھٹن اور کجروی کا شکار ہو جاتا ہے، جو عموماً خالص فطری انسان کے بجائے اس فرسٹریٹڈ کجرو فطری انسان سے دو چار ہوتے ہیں۔ منٹو کے ہاں اس گھٹن کا شکار یا گمراہ فطری انسان کے کئی روپ ہیں۔ اس کی پہلی شکل تو وہ ہے جس میں وہ گناہ اور گندگی میں گھرا نظر آتا ہے۔ طوائفیں، ان کے گاہک، دلال، عیاش مرد، بدکار عورتیں، یہ منٹو کے بیشتر کردار ہیں۔ یہ سب موجودہ سماج کی گناہ آلود جنسی زندگی کے مہرے ہیں۔ فطری جبلتوں کو جب بندشوں سے روکا جاتا ہے اور وہ بندشوں کو توڑ کر باہر نکل آتی ہیں، تو جنسی زندگی میں افراتفری اور بے راہ روی ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ اخلاقی بندشوں نے انسان کو گناہ سے بچانے کے بجائے گناہ کی پستیوں میں دھکیل دیا ہے، اور منٹو کا فطری انسان گمراہ اور گناہگار بن گیا ہے۔ یا منٹو کا فطری انسان گھٹن کا شکار ہے۔ اس کی نشو و نما اچانک رک گئی ہے۔ اس کی شخصیت گھٹ کر نامکمل رہ گئی ہے۔ سوراج کے لیے کا غلام علی جوشیلا، پرخلوص اور ہر دل عزیز نوجوان ہے۔ وہ ایک اچھا مقرر ہے۔ اس کے سینے میں عزائم اور ولولے پرورش پا رہے ہیں۔ اس کے سیاسی میدان میں آگے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ اس کی شخصیت میں ابھرنے کی صلاحیتیں ہیں۔ لیکن بابا جی کی صحبت اور ان کے آشرم کے غیر فطری، غیر انسانی ماحول کے اثر سے اس کا سب کچھ سلب ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسے اس حد تک اپنی فطری خواہشات پر پابندی عائد کر لینی پڑتی ہے کہ وہ خود اپنی بیوی تک سے نارمل جنسی تعلقات قائم نہیں رکھتا۔ اس کا اثر اس کی جسمانی صحت کے لیے جتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے ظاہر ہے، ساتھ ہی اس کی نشو و نما اور شخصیت کی تعمیر اچانک رک جاتی ہے، اور اس کی شخصیت گھٹ کر نامکمل رہ جاتی ہے۔ یا پھر منٹو کا فطری انسان بانجھ ہے، جس کی تمنائیں کبھی بارآور نہ ہو سکیں، جس کی زندگی محرومیوں کی ایک داستان تھی، اور اپنی زندگی کی محرومیوں اور کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے لیے ایک خیالی دنیا تخلیق کی۔ دوسروں کو اپنا خیالی تجربہ سنا کر
کرب کے مزے لیتا رہا، یہاں تک کہ وہ خود بھی اس پر یقین کرنے لگا۔ جو واقعہ اس کی ذہنی اختراع تھا اور جو افسانوی کردار اس نے اپنے لیے وضع کیا تھا، وہ اسی میں زندہ رہنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ اس کی زندگی کا المیہ تھا۔ یا منٹو کا فطری انسان ڈرپوک بن گیا ہے۔ ترغیب اسے اوپر بلا رہی ہے، لیکن اس کے دل میں بے طرح خوف سمایا ہوا ہے۔ اس کے قدم اٹھ نہیں سکتے۔ سوسائٹی کی آنکھ، لالٹین کی سرخ آنکھ اسے گھورتی نظر آ رہی ہے۔ یا پھر وہ ریاکار بن گیا ہے۔ اس نے سماج سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ سماج کے سامنے اس نے سر جھکا دیا ہے، اس کی بندشیں قبول کر لی ہیں، اپنی فطری خواہشات اور ترغیبات کا گلا گھونٹ کر اپنے کردار کو اس کی قائم کی ہوئی قدروں کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ یہ 5 دن کا ریاکار پروفیسر ہے۔ یہ میرا نام رادھا کا راج کشور ہے۔ منٹو اپنے اس فطری انسان کی مدافعت میں پابندیوں اور مروجہ اخلاقی قدروں سے بغاوت کرتے ہوئے کبھی کبھی بہت آگے بھی بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ یہ افسانہ 5 دن، جو ادبی حیثیت سے بھی منٹو کا ایک بہت کمزور افسانہ ہے، اس کی ایک مثال ہے کہ کس طرح ہمارے نئے ادیب پرانی قدروں سے بغاوت کے جوش میں کبھی کبھی غلط اقدار قائم کر گئے ہیں۔ 5 دن کا پروفیسر جو ساری عمر عورت اور گناہ سے بچے رہنے کی کوشش کرتا ہے، مرنے سے پہلے یہ محسوس کر کے کہ اس کی ساری زندگی ایک بہت بڑا جھوٹ تھی اور اس نے کس قدر ریاکاری برتی ہے، ریاکاری کا نقاب اتار پھینکتا ہے اور اپنی زندگی کے آخری 5 دنوں میں ایک لڑکی کے ساتھ، جسے خود اس نے پناہ دی تھی، گناہ کرتا ہے اور مطمئن مرتا ہے۔ ساتھ ہی وہ اس لڑکی کو اپنی مہلک بیماری دق بھی بخش جاتا ہے۔ تاہم یہ لڑکی خود موت سے ہمکنار ہونے کے باوجود اس پر خوش ہے کہ وہ اس کے آخری دنوں میں کام آئی۔ اس افسانے کو پڑھنے کے بعد بڑا سخت رد عمل تو یہ ہوتا ہے کہ بہتر ہوتا اگر وہ مرد اپنی ریاکاری کو ساتھ لے کر مر جاتا، بنسبت اس کے کہ وہ مرنے کے دنوں میں گناہ کی لذت چکھے اور ایک ایسی لڑکی کو ملوث کرے جو ایک گندے ماحول سے بچ کر بھاگ نکلی تھی کہ ایک پاکیزہ زندگی بسر کر سکے، اور پھر ایک صحت مند نوجوان لڑکی کو جسے تندرست، توانا اور زندہ رہنے کا پورا حق تھا، ایک مہلک بیماری میں مبتلا کر جائے جس سے وہ موت کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ریاکاری یقیناً ایک قابل تحقیر شے ہے، پھر بھی یہ بہرحال جبلت کی اس حد تک آزادی اور ایسے گناہ سے بہتر ہے جس سے دوسروں کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ لیکن راج کشور کے بے داغ اجلے پاک دامن کو تہ بتہ آہستہ آہستہ الٹ کر منٹو ایک گندے ریاکار باطن کو بے نقاب کرتا ہے تو ریاکاری سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے۔ یہاں فطری انسان اپنی حیثیت سے گر کر سماجی انسان بن گیا ہے۔ سماجی انسان گھٹن کے شکار یا گمراہ فطری انسان سے زیادہ گرا ہوا ہے، کیونکہ فرسٹریٹڈ فطری انسان میں اگر بغاوت نہیں تو کم از کم خاموش احتجاج ضرور ہے۔ وہ معذور و مجبور ہے، اس میں سماج سے جدوجہد کرنے کی طاقت نہیں۔ بہرحال وہ سماج کے خلاف ہے، لیکن سماجی انسان تو خود سماج کا اپنا آدمی ہے۔ یہاں میں نے سماجی انسان کی اصطلاح روسو کے معنوں میں استعمال نہیں کی ہے۔ روسو کے ہاں سماجی انسان کے اور معنی ہیں۔ روسو انسان کے بنیادی گناہ اور انسان کی بدی کے کیتھولک نظریے کا مخالف ہے۔ روسو کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت میں اچھا ہوتا ہے، بالکل ہی معصوم شاید نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اچھائی کی ایک گہری اور فطری تمنا ہوتی ہے اور انسان کی فطرت کا جھکاؤ اچھائی کی طرف ہے۔ روسو کو اس سے انکار نہیں کہ اس کے باوجود انسان اکثر برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انسان کی گراوٹ کہیں نہ کہیں شروع ہوئی ہے۔ کیتھولک مذہبی تصور کے مطابق انسان کی افتاد اسی وقت شروع ہوتی ہے جب وہ مادی وجود میں داخل ہو کر پیدا ہو۔ روسو کا خیال ہے کہ مادی وجود میں داخلہ نہیں بلکہ سوسائٹی میں داخلہ انسان کی افتاد کا باعث ہوا۔ انسان جیسا کچھ اپنی فطری حالت میں تھا، موجودہ سماج میں وہ اس سے زیادہ گری ہوئی حالت میں ہے، لیکن روسو نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ ایک صحیح سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد پر ایک ایسی سوسائٹی قائم کی جا سکتی ہے جس میں انسان کی فطری خوبیاں پوری طرح اجاگر ہوں اور ان سے سماج کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ کام لیا جا سکے، اور وہ فرد جس میں یہ شعور ہو کہ وہ اپنے وجود کو سماج کے لیے فائدہ مند اور کارآمد بنائے، روسو کا نیا سماجی انسان ہے۔ راج کشور یقیناً ان معنوں میں سماجی انسان نہیں، بلکہ ان معنوں میں جس میں لارنس نے گالر وردی کے فار سائٹس کے لیے بے حد تحقیر کے ساتھ یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ لارنس کا کہنا ہے کہ انسان جب تک حقیقی فطری انسان رہتا ہے، اس کے باطن میں معصومیت اور تازگی کا عنصر رہتا ہے۔ اس انسان میں جو ابھی تک آزاد ہے، یہ معصومیت ایک پاکیزہ شعلے کی طرح چمکتی ہے۔ وہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی محسوس کر سکتا ہے۔ نظام کائنات کے ساتھ اس کا ایک پراسرار اور گہرا رشتہ ہے، لیکن جب وہ اس حیثیت سے گر کر سماجی ہستی بن جاتا ہے
تو فطرت اور نظام قدرت سے اس کا گہرا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور معصومیت اور تازگی کا وہ جوہر جو اس کے اندر موجود تھا کھو بیٹھتا ہے۔ اسے اپنی اندرونی قوت پر اعتماد نہیں، وہ خارجی ماحول کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سماجی انسان کو خصوصیت سے جنس سے نفرت ہے۔ جنس ایک ایسی آگ ہے جسے بے احتیاطی سے چھوا جائے تو واقعی انگلیاں جل جاتی ہیں۔ اس آگ کو آسانی سے قابو میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سماج جو ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہے جنس سے نفرت کرتی ہے، اور سماجی انسان بھی جو سماج میں محفوظ رہنا چاہتا ہے جنس کی آگ سے ڈرتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے۔ سماجی انسان سے ایسی کوئی لغزش نہیں ہوتی جس سے وہ سماج کی نگاہ میں قابل ملامت ٹھہرے، لیکن اپنی سماجی شرافت کے باوجود وہ دراصل بڑا ذلیل اور حقیر اور نیچا ہے۔ اس کے باطن میں خباثت اور کمینہ پن ہے۔ یہ سڑا ہوا گوشت ہے جسے انسانیت کے تندرست جسم سے الگ کر دینا چاہیے۔ صحیح طنز کا مقصد اس سماجی ہستی کو ہلاک کرنا ہے۔ منٹو نے اپنی طنز کے زہر میں بجھے ہوئے تیر اس سماجی ہستی کے جسم میں پیوست کیے ہیں اور سماجی انسان کو ایک لارنس کی تحقیر کے ساتھ پیش کیا ہے۔ منٹو اپنے خالص فطری انسان، ٹیڑھی لکیر اور سیاسی نما فطری انسان نیا قانون کو پسند کرتا ہے۔ گھٹن کے شکار سوراج کے لیے بانجھ اور ڈرپوک سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اپنے گناہگار فطری انسان سے وہ بے تعلق ہے، بو کا رندھیر، لیکن اس گرے ہوئے انسان کو جو اوپر اٹھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، منٹو ہاتھ بڑھا کر اوپر اٹھا لیتا ہے۔ ٹھنڈا گوشت کا ایشر سنگھ اور ریاکار سماجی انسان یعنی راج کشور سے نفرت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے فنکار اپنے کرداروں میں کسی سے نفرت اور کسی سے محبت نہیں کرتے، سارے کرداروں کے لیے ایک سے ہیں کیونکہ وہ سب کے سب ان کی مخلوق ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی کلیہ تو نہیں۔ ممی سے، شیام سے، بابو گوپی ناتھ سے منٹو کو محبت ہے، اور اگر منٹو اپنے کسی کردار سے بے پناہ نفرت کرتا ہے تو وہ راج کشور ہے۔ راج کشور، بابو گوپی ناتھ، منٹو کے یہ دو متضاد، اہم اور نمائندہ کردار انسان کے دو مختلف تصورات پر دلالت کرتے ہیں، اور بابو گوپی ناتھ کے ساتھ ہم اس موڑ پر آتے ہیں جہاں منٹو کا انسان کا تصور بدلا ہوا ہے اور منٹو کا فطری انسان کئی منزلیں طے کرتا اب نامکمل انسان بن گیا ہے۔ راج کشور اور بابو گوپی ناتھ ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ایک دوسرے کے تکمیلی جزو بھی۔ جہاں ہیملٹ اور میکبیتھ ایک دوسرے کے کاؤنٹر پارٹ اور ایک دوسرے کی ضد ہیں، وہاں شیکسپیئر کے یہ دونوں المیہ کردار اپنے اپنے ماحول کی ضد ہیں۔ راج کشور اور بابو گوپی ناتھ ایک ہی ماحول کے پروردہ ہیں، تضاد ان کے اپنے ظاہر و باطن میں ہے۔ راج کشور کی ظاہری پاکیزگی کے خول میں ایک گندا باطن چھپا ہوا ہے، بابو گوپی ناتھ کی بد کرداری کے خول میں ایک پاکیزہ روح اور نیک باطن ہے۔ راج کشور سوسائٹی کی ایک کامیاب شخصیت ہے، ریاکاری کے صلے میں سوسائٹی نے اسے سر آنکھوں پر جگہ دی ہے۔ وہ فرشتہ سیرت مانا جاتا ہے، اس کا دامن پاکیزہ، بے داغ، اجلا ہے۔ اس دامن کو ذرا اٹھا کر دیکھنا چاہیے کہ اس کے نیچے کتنی گندگی اور ریاکاری چھپی ہوئی ہے۔ ایک ریاکار باطن کے ساتھ راج کشور کے پاس ایک سرد، بے رحم دل ہے، حد سے بڑی ہوئی انانیت، خود پسندی اور خود نمائی ہے۔ بابو گوپی ناتھ مروجہ اخلاقی قدروں کی روح سے اور سوسائٹی کی نظر میں چھٹا ہوا بدماش ہے، عیاش اور رندے خانہ خراب، لیکن اس کی روح پاکیزہ ہے، اس کا دل بڑا ہے، اس کے پاس خلوص اور ہمدردی، مروت اور دوستی کی بے پناہ دولت ہے۔ خلوص اس کے اپنے پاس ہے اور دوسروں کے خلوص کی قدر کرتا ہے۔ اگر وہ زینت کا سا سچا خلوص ہو، دوسروں کے دھوکے کو بھی وہ اچھی طرح پہچانتا ہے، اس کے باوجود ان سے دوستی قائم رکھتا ہے اور ان پر بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ بابو گوپی ناتھ سادہ لو یا بے وقوف نہیں، وہ جان بوجھ کر بے وقوف بنتا اور دھوکے کھاتا ہے، کیونکہ بے وقوف بننے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں اسے لطف آتا ہے۔ اس خانہ خراب طرز زندگی کو چھوڑنے کے بعد بابو گوپی ناتھ نے اپنے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے، یہاں بھی اس کی اپنے آپ کو دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے کی خواہش موجود ہے۔ اس میں ایک نفسیاتی حقیقت پوشیدہ ہے کہ بعض آدمی جنہوں نے ساری عمر عیاشی میں گزاری ہے، آخر میں مذہب یا روحانیت اور تصوف کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اس وقت کے لیے بابو گوپی ناتھ کا انتخاب پیر کا مزار ہے۔ رنڈی کا کوٹھا اور پیر کا مزار، یہی دو جگہیں ہیں جہاں میرے دل کو سکون ملتا ہے، اور دونوں جگہوں پر فرش سے لے کر چھت تک دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ جو آدمی خود کو دھوکہ دینا چاہے، اس کے لیے اس سے اچھا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ بابو گوپی ناتھ کا یہ جملہ اس کے کردار کی کنجی ہے۔ منٹو نے اپنے اس افسانے میں، جو جدید اردو ادب کے چند بہترین افسانوں میں شمار ہوتا ہے، بڑا پیچیدہ اور مکمل کردار پیش کیا ہے۔ بابو گوپی ناتھ جو کچھ بھی کرتا ہے بڑے خلوص کے ساتھ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں بھی ایک طرح کا خلوص ہے۔
راج کشور اگر خود سراپا دھوکا ہے اور دوسروں کو دھوکا دیتا ہے تو بابو گوپی ناتھ دوسروں کو نہیں خود اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے۔ بابو گوپی ناتھ اپنی کمزوریوں پر پردہ نہیں ڈالتا، وہ اپنی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہے اور اس لیے اس میں دوسروں کی کمزوریوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور اس کے قلب و نظر میں اتنی وسعت ہے کہ ان کمزوریوں کے باوجود بلکہ انہی کمزوریوں کی وجہ سے وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ منٹو نے بابو گوپی ناتھ اور راج کشور کے مقابل دو ایسی لڑکیاں پیش کی ہیں جن کے کردار کے ساتھ ان دونوں کے کردار پوری طرح ابھر آئے ہیں۔ بابو گوپی ناتھ کی زینت کہنے کو تو رنڈی ہے، لیکن اتنی گھریلو، سادہ، بھولی بھالی اور پرخلوص لڑکی ہے کہ قسمت نے اسے رنڈی بنا کر اس کے ساتھ بڑی ستم ظریفی کی ہے۔ اسی خلوص، بے لوث محبت اور مکمل سپردگی کے ساتھ وہ اپنا آپ یکے بعد دیگرے مردوں کے حوالے کر دیتی ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا جسم بیچ رہی ہے اور آلودہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ بابو گوپی ناتھ کو اس کی بڑی فکر ہے کہ جب اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے اور وہ زینت کو اپنی داشتہ نہیں رکھ سکے گا، اس وقت یہ بھولی بھالی لڑکی آخر اپنی زندگی کیسے بتائے گی۔ بابو گوپی ناتھ خود ایک آدھ معقول آدمیوں کو زینت سے ملانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ تو بس اللہ میاں کی گائے ہے، اپنے پاس آنے والوں کو پھانسنے اور گرفت میں رکھنے کے گر سے یکسر ناواقف ہے، بلکہ اس کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھا کر وہ الٹا اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ آخر اتفاق سے ایک ایسا شکار پھنس جاتا ہے جو زینت سے شادی کرنے پر رضامند ہے۔ بابو گوپی ناتھ سارا خرچ اٹھا کر آپ ہی یہ شادی کراتا ہے۔ یہ زینت کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ ہے کہ وہ ایک شریف، پاک باز اور بے داغ کنواری لڑکی کی طرح بیاہی جا رہی ہے۔ بابو گوپی ناتھ اس لمحے کی عظمت اور طہارت کو اپنی روح میں محسوس کرتا ہے۔ اس لمحے زینت کی بے پایہ مسرت میں وہ برابر کا شریک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زینت کی یہ مسرت مکمل ہو، اس لمحے کی طہارت میں کوئی فرق نہ آئے۔ ایسے میں زینت کو کوئی احساس دلاتا ہے کہ وہ اس طہارت کے قابل نہیں اور زینت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو بابو گوپی ناتھ اپنے دل میں بے پناہ دکھ محسوس کرتا ہے۔ زینت ایک انفعالی کردار ہے، اس کی سادہ پرخلوص ہستی بجائے خود ایک شفاف آئینہ بن گئی ہے جس میں بابو گوپی ناتھ کے خلوص، فیاضی اور وسیع القلبی کا عکس پڑتا ہے۔ نیلم زینت کی طرح نرم اور انفعالی نہیں، مثبت اور طاقتور کردار ہے۔ راج کشور کی اصلی اندرونی شبیہ کھینچنے کے لیے نیلم کی ضرورت تھی۔ شفاف آئینے میں راج کشور کی پاکیزہ نوری تصویر ہی اترتی۔ نیلم ایک طاقتور ایکس رے کا کام دیتی ہے جس میں راج کشور کا باطن بلکہ اس کی روح کا ڈھانچہ تک کھینچاتے ہیں۔ نیلم میں راج کشور کی انا سے ٹکر لینے کی قوت ہے اور اس لڑکی کو جو اس کی انا سے ٹکر لینے پر تلی ہوئی ہے راج کشور جھکانا اور زک دینا چاہتا ہے۔ بڑے شعوری طور پر وہ اپنا سینہ کھلا رکھ کے جھومتے جھومتے اپنی ڈائری اسے سناتا ہے۔ اس وقت اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا چوڑا چکلا سینہ، بالوں بھرا خوبصورت سینہ نیلم میں بکواس پیدا کر رہا ہے اور بکواس پیدا کرنے کی وہ بڑی سادیت کے ساتھ اسے بہن کہتا ہے۔ شوٹنگ کے وقت نیلم کے ہاتھ کے بجائے خود اپنا ہاتھ چوم کر الگ کر دیتا ہے اور پھر اس سے راکھی بندھواتا ہے۔ راکھی بندھواتے وقت اس کی آنکھوں میں بڑی غلیظ گدلی چمک ہے، کیونکہ اس کی دانست میں یہ آخری وار بھرپور پڑا ہے اور نیلم کو اس نے جھکا دیا ہے۔ لیکن نیلم کی مضبوط شخصیت اس دھات کی بنی ہوئی ہے کہ ٹوٹ جائے گی پر جھکے گی نہیں۔ وہ بڑی متانت سے راکھی تو باندھ دیتی ہے، لیکن پھر جب وہ اکیلا واپس آتا ہے تو اس سے بھیڑ جاتی ہے اور آخر ہارا ہوا راج کشور نیلم کے سامنے اس حالت میں پڑا ہے کہ وہ اسے نفرت اور حقارت کی ٹھوکر لگانا بھی پسند نہ کرے۔ جب میں نے اسے ایک خطرناک جلتا ہوا بوسہ دیا تو وہ ایک انجام رسیدہ عورت کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، میں نے اپنے پورے قد سے اس کی طرف نیچے دیکھا، مجھے ایک دم اس سے نفرت پیدا ہو گئی۔ نیلم نے جو اپنے آپ کو بڑی زبردست عورت سمجھتی تھی، راج کشور کا کشادہ سینہ دیکھ کر اس کی مردانہ قوت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ اب اس انکشاف کے بعد راج کشور کی پاک دامنی اور پوترتا کے ڈھول کا پول کھل جاتا ہے۔ ہزار ریاکار صحیح، راج کشور کو ہم ضبط نفس کی صنعت تو دے سکتے تھے، لیکن یہاں تو ضبط نفس کا سوال ہی نہیں۔ ریاکاری سے سخت متنفر، بے باک، صاف گو، سیدھی کھری نیلم راج کشور کو اس طرح ننگا کرتی ہے کہ اس کی روح بھی ننگی نظر آتی ہے۔ راج کشور کا چوڑا چکلا سینہ اور ضبط نفس بھی محض دکھاوا اور دھوکہ ہی تھا، جس طرح اس کی ڈائری، اس کے چندے، اس کی سیاسی سرگرمیاں اور ہر عورت پر بہن کا لیبل لگا کر اپنی پوترتا کا اشتہار، سب میں بناوٹ اور دکھاوا ہے۔ ریاکاری، دکھاوا اور دھوکہ، اس کا دوسرا نام راج کشور ہے۔ ریاکار کے بارے میں جی کے چیسٹرٹن کی اور ہی رائے ہے، جو یقیناً غور طلب ہے۔
چیسٹرٹن کا کہنا ہے کہ ریاکار کے وجود کے بہت اندر گہرائی میں دیکھنا چاہیے اگر اس کا خلوص دیکھنا ہو۔ انسان کے اندر ایک بہت گہرا، پوشیدہ اور تاریک حصہ ہوتا ہے جس میں اس کی وہ برائیاں نہیں جنہیں وہ دنیا پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ خوبیاں چھپی ہوتی ہیں جنہیں وہ دنیا پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ اگر ایک گہری تہہ کو پہنچنے والی اور ہمدرد نظر سے دیکھا جائے تو خالص ریاکاری کے لیے انسان میں بہت کم گنجائش نکلے گی۔ ریاکار کے فریب میں ہم یوں تو نہ آئیں کہ اسے ولی سمجھ بیٹھیں، لیکن اسے ریاکار بھی نہ سمجھیں۔ کیا ریاکار راج کشور میں بھی، جو اپنے آپ کو ولی ظاہر کرنا چاہتا تھا لیکن جس کا باطن کچھ اور تھا، ایسی کوئی اور گہرائی پوشیدہ تھی؟ اس کا کھوج لگانا مشکل ہے۔ انسان بہت عجیب، بڑا پیچیدہ اور مشکل مہمہ ہے۔ بہرحال یہ گہری تہہ کو پہنچنے والی ہمدرد نظر جس کا چیسٹرٹن نے ذکر کیا ہے، منٹو کے پاس ہے، لیکن ریاکار کے لیے نہیں، گناہ گار کے لیے۔ منٹو کا زاویہ نظر ستا دال سے ملتا ہے کہ وہ مکار جو نیکی اور اخلاق کی باتیں کرتے نہیں تھکتے خود بڑے کمینے اور ریاکار ہوتے ہیں، لیکن وہ جو محبت کرتے ہیں، یہاں محبت کو اور معنی بھی پہنائے جا سکتے ہیں، اور ریاکاری سے دور رہتے ہیں، بڑے شریف النفس، فیاض اور نرم دل ہوتے ہیں۔ اور ستا دال کی طرح منٹو کو بھی پہلی قسم کے انسانوں سے سخت نفرت ہے اور دوسری قسم سے محبت۔ فنکار کے علاوہ انسان کی حیثیت سے منٹو کی پسند کا اندازہ شام کے قلمی خاکے سے ہوتا ہے۔ ویسے بھی مرلی کی دھن کو منٹو کی تخلیقی تحریروں کے ساتھ جگہ دی جا سکتی ہے، کیونکہ اپنے دوست فلم ایکٹر شام کے قلمی خاکے میں منٹو صرف ایک دوست ہی نہیں، ایک فنکار کی حیثیت میں موجود ہے، اور شام کا کردار منٹو کا پسندیدہ کردار ہے۔ منٹو یقیناً اپنی کسی تخلیقی تحریر کا ہیرو بھی بنا سکتا ہے۔ اپنے دوست شام کی موت پر لکھتے ہوئے منٹو نے اس بے رحم سنگین سچائی سے کام لیا ہے، اور اس بے رحم سنگین سچائی کے پیچھے وہ گرمی احساس، خلوص اور محبت ہے کہ عصمت چغتائی کے دوزخی کی یاد آ جاتی ہے۔ شام کی موت پر منٹو لکھتا ہے کہ شام مرا کیسے؟ شام جو موت کے ہونٹوں کو چوس کر ان کا ذائقہ چکھتا اور نفرت سے تھوک دیتا، کیونکہ موت کے ہونٹ سرد اور منجمد تھے۔ ان دو جملوں میں شام کے کردار کے دو پہلو نکل آئے ہیں۔ عورت کا پیار، عورت کا جسم شام کی کمزوری تھی، اور پھر شام کو سردی سے نفرت تھی۔ وہ گرمی چاہتا تھا، جسم کی گرمی اور روح کی گرمی۔ اسے ایسی ہی عورتیں اور ایسے ہی دوست پسند تھے جن میں یہ گرمی ہو، اور خود شام میں یہ گرمی تھی، آگ تھی، زندگی تھی۔ راج کشور سرد اور منجمد اپنی ذات میں بند رہتا تھا، اس کی انا کی تاریک تنگنائے میں کسی کو بار نہیں تھا، اور شام اپنے وجود کی گرمی، روشنی اور زندگی کو پھیلا کر اس میں اپنی محبوباؤں، اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں سب کو سمیٹ لیتا تھا۔ اس کی فیاضی، اخلاص اور محبت سے سب فیضیاب ہوتے تھے۔ شام کا جن جن عورتوں سے تعلق رہا، اس نے ہمیشہ ان کا بے حد خیال رکھا۔ اس نے کسی سے دوستی کی تو خوب نبھائی، کسی دوست کو وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی ایثار کر سکتا تھا۔ شام جو رند تھا، ایک مخلص انسان اور بے غرض دوست تھا۔ شام اور بابو گوپی ناتھ کی رندی میں شرافت ہے، راج کشور کی پاکیزگی میں کمینہ پن ہے۔ راج کشور اپنے ریاکار میلے باطن پر نوری قبا اوڑھے جھوٹ موٹ کا فرشتہ بنا ہوا ہے۔ بابو گوپی ناتھ اور شام پر کٹے اور گرے ہوئے فرشتے سہی، بہرحال فرشتے ہیں۔ ویسے خالص نوری فرشتے کا منٹو کے ہاں گزر نہیں۔ خالص معصوم نوری فرشتے سے، جس سے گناہ ہونے کا امکان ہی نہیں، فنکار منٹو کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ وہ آدم کی جرت گناہ کا قائل ہے۔ منٹو کا انسان نوری ہے نہ ناری، منٹو کا انسان آدم خاکی ہے۔ وہ وجود خاکی جس میں بنیادی گناہ، فساد، قتل و خون وغیرہ کا امکان ہونے کے باوجود، جس کے سامنے خدا نے نوری فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔